ہم بات کریں گے مسبوق کی نماز کے متعلق۔ یہ بورڈ پر لکھ کر سمجھانے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب نقشہ سامنے ہوگا تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کہ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ تو مسبوق اس کو کہتے ہیں جس کی ایک یا اس سے زیادہ رکعتیں چھوٹی ہو۔ تو مسئلہ نمبر 1، مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کیسے پوری کرے؟ اگر مسبوق کی چار رکعتیں چھوٹ گئی ہے، مطلب کہ آخری قاعدہ ہے اس کو ملا ہے، تو امام کے سلام کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی چاروں رکعتیں کیسے پوری کرے گا؟ تو سب سے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور اگر مسبوق کی 3 رکعتیں ہی چھوٹی ہے، مطلب ایک رکعت امام کے ساتھ اس کو مل گئی تھی، تو امام کے سلام کے بعد وہ اپنی 3 رکعتیں کیسے پوری کرے گا؟ تو پہلی رکعت کے اندر ثنا، سورہ فاتحہ، سورت، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت، تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اگر مسبوق کی 2 ہی رکعتیں چھوٹی تھی تو امام کے سلام کے بعد جب کھڑے ہو کر اپنی رکعتیں پوری کرے گا تو پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ اور اگر اس کی ایک ہی رکعت چھوٹی تھی تو پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ خلاصہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں اسی طریقے سے امام کے سلام کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت کو پہلی رکعت کی طرح، دوسری رکعت کو دوسری رکعت کی طرح، تیسری کو تیسری کی طرح اور چوتھی کو چوتھی کی طرح پڑھیں گے۔ اب مسئلہ نمبر 2، مسبوق سے نماز میں کوئی سہو ہو جاوے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ امام کی ابتدا میں سہو جو ہو جاوے، مطلب کہ امام صاحب کے جب ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اس وقت اس کو کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی معاف ہے۔ دوسری صورت ہے امام کے سلام کے بعد سہو ہو جاوے، جب مسبوق امام صاحب کے سلام کے بعد اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا اس وقت اس سے کوئی سہو ہو جاوے تو وہ آخر میں سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 3، امام جب سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا تو مسبوق سلام پھیرے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے سلام نہیں پھیرے گا۔ امام صاحب کے اوپر کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اور وہ سجدہ سہو کرنے کی نیت سے جب سلام پھیریں گے تو مسبوق اس وقت سلام نہیں پھیرے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر امام کے ساتھ مسبوق نے سلام پھیر دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ اگر مسبوق نے جان بوجھ کر سلام پھیرا ہے، مطلب کہ مسبوق کو یاد تھا کہ مجھ کو کھڑے ہو کر رکعتیں پوری کرنی ہے، پھر بھی اس نے سلام پھیر دیا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر مسبوق نے بھولے سے سلام پھیرا ہے، مطلب کہ مسبوق کو یاد نہیں تھا کہ مجھ کو کھڑے ہو کر میری رکعتیں پوری کرنی ہے، اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا، تو اس کی 3 صورتیں ہیں کہ امام سے پہلے سلام پھیرا یا امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے۔ یہ 2 صورتیں عام طور پر پائی نہیں جاتی ہے۔ تیسری صورت ہے امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا ہے، یہ صورت ہی عام طور پر پائی جاتی ہے۔ تو کیا کرے گا؟ تو جب اپنی نماز پوری کرے گا تو آخر کے اندر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر امام کی نماز فاسد ہو جاوے تو مسبوق کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جب امام صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی تو مسبوق کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ جب امام صاحب کی نماز ہی نہیں رہی تو مسبوق کی نماز کہاں سے رہے گی؟ مسئلہ نمبر 6، اگر امام کی نماز واجب الاعادہ ہو تو مسبوق کے لیے کیا حکم ہے؟ مسبوق یعنی جس کی رکعتیں چھوٹی ہے، اگر امام صاحب کو کسی وجہ سے کوئی
गलती हो गई जिसकी वजह से उनके ऊपर सद्दे सहवा वाजिब था और वो सद्दे सहवा करना भी भूल गए, तो अब वाजिबुल इयादा नमाज है। तो मसबूक के लिए हुक्म है कि अपनी जो रकात उसकी छुट्टी है वो रकातों को मुकम्मल करने के बाद जो नए सिरे से वाजिबुल इयादा नमाज लौटाई जा रही है उस जमात के अंदर शरीक हो जावे। मसला नंबर 7, फासिल नमाज के लौटाते वक्त नए मुक्तदी के शिरकत का क्या हुक्म है? मतलब कि नमाज किसी वजह से इमाम साहब की फासिल हो गई थी, अब कोई नया मुक्तदी आया जो अभी मस्जिद के अंदर आया, उसकी नमाज ही बाकी है, वो शरीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब नमाज फासिल हो गई, नमाज हो ही नहीं है, तो नमाज के अंदर जमात में बिल्कुल शरीक हो सकता है। मसला नंबर 8, वाजिबुल इयादा नमाज को लौटाते वक्त नए मुक्तदी के शिरकत का क्या हुक्म है? अगर इमाम साहब के ऊपर सद्दे सहवा वाजिब था और उन्होंने सद्दे सहवा नहीं किया, अब वो सद्दे सहवा न करने की वजह से अब नमाज वाजिबुल इयादा है, फर्ज तो उनके जिम्मे से साबित हो गया। अब नमाज जो लौटाई जा रही है ये वाजिब के छूटने की वजह से लौटाई जा रही है, तो उसको बोलेंगे वाजिबुल इयादा नमाज। तो वाजिबुल इयादा नमाज के अंदर नए मुक्तदी शिरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि जो नया आया है उसका तो अभी फर्ज बाकी है और जो जमात हो रही है वाजिबुल इयादा की जमात हो रही है, तो उस जमात के अंदर वाजिबुल इयादा जमात के अंदर नए मुक्तदी शरीक नहीं हो सकता है। ये मसले आमतौर पर लोग जानते नहीं हैं, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इन मसलों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना सवाब मुझको मिलेगा इतना आप हजरात को भी मिलेगा।